بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصر میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ناظرین، جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ الصفات آیت نمبر 99 میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے اس سفر میں انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن رستے میں مصر پڑا، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس سپاہی نے کہا، جب تک تم صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس سپاہی نے اس صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ پھر اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا، وہ صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا، جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو اس نے اپنا ہاتھ بے اختیاری ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سخت پریشان ہوئے، ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھوں محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کے مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر اس کا ہاتھ پہلے کی طرح پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کی شفایت ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا، تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری غربت یا تمہارے مال سے میں دور رہوں گا، جس جگہ چاہو چلے جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔
بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور سارے مال و دولت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی، وہیں کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیک پکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں، تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، اعتبار اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے مائل کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دل عزیز سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔